अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। ताकत का नया फार्मूला तय हो गया, सिस्टम अब बदल चुका। पाकिस्तान एक नए एरा में दाखिल हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर क्या जनरल सीसी जितने ताकतवर हो गए हैं। पाकिस्तान में होने वाली आईनी तब्दीली और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस भी बन चुके हैं के बारे में आलमी जरायद और वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तज्जियों के अंदर पाकिस्तान में रियासती ताकत के तवाज़ुन पर पड़ने वाले असरात पर बात की गई है। अगर आप गौर करें तो ये वो तमाम अवामल हैं जिनके ज़रिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक, वो इस तरह के आर्टिकल्स के ज़रिए ही अपनी राय आमा को हमवार करते हैं। लिहाजा इस तरह के आर्टिकल्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं, उनकी आरा किस तरीके से इंटरनेशनल कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, मेरे नज़दीक ये जानना बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से छापे जाने वाले आर्टिकल्स और उसमें ये जो 27वीं आईनी तरमीम है और ख़ास तौर पर उस आईनी तरमीम के ज़रिए आइन के आर्टिकल 243 को जिस तरीके से अमेंड किया गया है, इसके ऊपर बात करना मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स एक वेल रिप्यूटेड बरतानवी इदारा है और फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट को उन्वान दिया है द क्यूरियस राइज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्रीज स्ट्रॉन्ग मैन आसिम। यानी वो ये बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे की जो ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं और उनका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसी तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक आइनी तरमीम के तहत स्ट्रॉन्ग मैन को नए इख्तियारात और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ये इख्तियारात मईशत, दाखिली इस्तेहकाम और इलाक़ाई कशीदगी बशमूल भारत के साथ तनाजुर में दिए गए हैं। उनकी इन आर्टिकल्स के अंदर ये जो मौकर बरतानवी जरीदा है उसको ये तशवीश है कि जब फौजी सरबराह को इतने जो है वो देर पा और आइनी इख्तियारात मिल जाते हैं तो जमहूरी तवाज़ुन ख़तरे में आ जाता है। इसी तरीके से अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कहा है कि आसिम मुनीर को अब फील्ड मार्शल के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी दे दिया गया है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि भारत के साथ जो भी मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मार्का हुआ है उसमें उनकी क़यादत का इतराफ़ करते हुए उन्हें आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि मुबस्सरीन का कहना है कि यह फैसला फौज के कंट्रोल को सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर मज़ीद मजबूत कर सकता है। अल जज़ीरा ने इस बात की भी निशानदेही की है कि पाकिस्तान ने बैरून मुल्क ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में ताल्लुकात को मजबूत किया है। यानी फ़ौजी सरबराह की हैसियत से ये सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि उनकी खारजा पॉलिसी के अंदर भी अहमियत में इजाफा हुआ है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है पार्लियामेंट ने 27वीं आइनी तरमीम मंजूर की है जिसके तहत फ़ौजी सरबराह को नए आइनी इख्तियारात दिए गए हैं और अदलिया की ताकत को कम किया गया है। गार्डियन के मुताबिक ये तब्दीलियाँ जमहूरियत के लिए संगे मील हैं क्योंकि अदलिया की खुद मुख्तारी ख़तरे में पड़ रही है। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है पाकिस्तानी हुकाम ने बड़ी महारत से अमरीकी सदर के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अस्करी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को एक नई डायमेंशन के साथ अमरीका के सामने खुद को पेश किया है। मतलब ये है कि फ़ौजी सरबराह की क़ुव्वत सिर्फ अंदरूनी मलकियती ही नहीं रही बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर सामने आई है जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर रही है। मसलन मालियाती इमदाद और दिफाई ताल्लुकात में फ़ौज के किरदार का बढ़ना। ये वो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तरफ से ये जो राय सामने आ रही है ये अब किस तरीके से जो सिचुएशन है उसको तब्दील करेगी क्योंकि एग्जेक्टिव पार्लियामेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ साथ जो जुडिशरी के एक नए मिलाप के साथ जो एक सुपरा हाइब्रिड मॉडल सामने आया है तो उसमें अ न्यू पावर अलाइनमेंट हैज़ इमर्ज्ड
یہ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر سب سے زیادہ بہتر اس کو اسی طریقے سے اس کو اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گارڈین لکھتا ہے The 27th Amendment institutionalizes a governance structure where judiciary is subordinate to a national security governance model۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے Parliament legalize what was previously informal military authority in policy, economy, foreign affairs and internal security۔ الجزیرہ لکھتا ہے this is no longer a hybrid state, this is a negotiated power compact۔ یعنی یہ جو تمام چیزیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بہت حد تک ان چیزوں کو واضح کرتی ہے کہ حکومت اب ایک ایڈمنسٹریٹو فیس کے طور پر کام کرے گی۔ پارلیمنٹ ایک لیجسلیٹو سیل لگائے گی، جو بھی حکومتی امور ہوں گے یا جس طرح کی خواہش کا اظہار کیا جائے گا پارلیمنٹ اس کے اوپر مہر لگائے گی، جبکہ عدلیہ ریگولیٹری فنکشنری کے طور پر کام کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجک کور ہوگی ان تمام کے تمام معاملات پر۔ اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویل ریپیوٹیڈ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ جو کوریج ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا مرکز نگاہ ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں آج پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے چند پیغامات کو بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ مارکو روبیو کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ماضی میں امریکہ اور پاکستان دونوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے فیلڈز کے اندر بہت زیادہ نمایاں کارہائے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں امریکہ اور پاکستان اسٹریٹجکلی ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ بھی رہے ہیں۔ اور مارکو روبیو نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت داری میں اضافہ ہو، اس میں مزید وسعت آئے اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ زیادہ طاقتور ہو۔ اب دنیا کی رائے اور امریکہ کی رائے، یعنی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، ان کی آراء کو اگر ہم مارکو روبیو کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بالکل فلپ سائزڈ پکچر ہمارے سامنے لاتی ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نارملائزیشن میں سب سے امپورٹنٹ رول فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہی ادا کیا تھا۔ جولائی میں ان کی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات نے انفیکٹ پاک امریکہ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو بزنس پارٹنرشپ ہے اس میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں یہ جو کرٹیکل ارتھ منرلز ہیں اور ان کی تلاش، اور اس کے ساتھ ساتھ شیل آئل اینڈ گیس کی تلاش کے اندر بھی امریکی سرمایہ کاری کی جائے گی، اور سرمایہ کار کمپنی کا انتخاب پاکستان اور امریکہ مل کے کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آئل اینڈ گیس جو پاکستان کا شعبہ ہے OGDCL، اس کی طرف سے آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی چند نئے بلاکس کو جو ہے وہ اس کی نیلامی کی گئی ہے، اور امریکن کمپنی نے ابتدائی طور پر $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جو کہ بتدریج بڑھتی ہوئی $1 بلین سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آئی تھی یہ بنیادی طور پر سمندر میں موجود تیل کے ذخائر کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پاکستان میں موجود یہ جو نایاب معدنیات ہیں، زمینی معدنیات، ان کو بھی جو ہے وہ تلاش کرنے، ان کو ریفائن کرنے اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کی شراکت داری کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے۔ اب یہ دو مختلف پرسپیکٹو ہیں۔ ایک جانب جو دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کے اندر جو کور آف دی پاور ہے وہ اب سویلین گورنمنٹ پارلیمنٹ سے تقسیم ہو کر تبدیل ہو کر وہ چلی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی طاقت کا مرکز ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف اخبارات نے اس حوالے سے ذکر بھی کیا ہے، بلکہ ایک جگہ تو اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ
پاکستان کے اندر یہ جو ریئل پالیٹک ہے اس کی وجوہات میں بنیادی طور پر بھارت کے ساتھ جارحانہ رویے نے سیکیورٹی ماڈل کو جواز فراہم کیا ہے۔ افغانستان اور ٹی ٹی پی مسئلے نے داخلی کنٹرول کے اوپر جو مکمل جو ہے نا بالادستی اس کو یقینی بنانے کی سوچ کو پروان چڑھایا ہے۔ پاک یہ جو امریکہ اور چین کے پریشرز ہیں خاص طور پر پاکستان کے بارڈر ایریاز میں جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں اور ایران کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ جو فیصلہ سازی کو سینٹرلائزڈ کرنے کی ضرورت کا احساس کیا گیا ہے اور کمزور سیاسی ڈھانچے کو انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی میرا خیال ہے کہ اس کا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ اس کی کرکس آف دی سٹوری ہے تو شاید یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف جو نیوز مین سٹریمز کے ادارے ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے ان میں سے ایک ادارے نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں یہ جو تمام رپورٹس الجزیرہ کی ہو، فائنینشیل ٹائمز کی ہو، واشنگٹن پوسٹ کی ہو، گارڈین کی ہو، اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورننس ماڈل ہے وہ ترکی میں اردوان اور جنرل سٹاف، مصر میں سی سی ماڈل اور چین میں سی پی سی یعنی سینٹرل ملٹری کمیشن، یہ ان کے درمیان کہیں فٹ ہو رہا ہے پاکستان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ ان تمام آبجیکٹیوز کو جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ سیکیورٹی ماڈل کو مضبوط کر سکے، داخلی کنٹرول کو اپنے سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر نافذ کر سکے، فیصلہ سازی کے اندر سینٹرلائزیشن ہو تاکہ فیصلہ سازی کے بعد جو ایگزیکیوشن کا فیز ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ مکمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور سیاسی ڈھانچے کو انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ اس بات سے نریٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے سید عاصم منیر صاحب، جو کہ اب چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ بھی اب ان کے پاس آ چکا ہے، 27ویں آئینی ترمیم تو اب باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بن گئی ہے اس کے بعد، تو ان کے پاس اب کافی حد تک اتنے اختیارات آ چکے ہیں کہ وہ اب اپنی سوچ کو یا وہ پالیسیز جن کے مطابق پاکستان کے گورننس سسٹم کو سٹیئر کیا جا سکتا ہے وہ اس کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اب کچھ مجموعی تصویر یہ جو پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اب ایک ایسی ریاستی ساخت میں داخل ہو چکا ہے جہاں جمہوریت ایک سیاسی بندوبست ہے اور اقتدار قومی سلامتی کے مرکز کے پاس ہے، اور یہ وہی مرکز ہے جس کے پاس اختیار ہونے کا مطلب گورننس کو سیاسی چہرے کے ذریعے روبہ عمل میں لانا ہے، اور یہ ایک عبوری اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیزائن ڈریون لانگ ٹرم گورننس ریسیٹ ہے، یعنی پاکستان کے نظام کو ایک نئے انداز سے اس کو منظم کیا جا رہا ہے ایک نئی طاقت کی سوچ کے ساتھ۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ ریسیٹ جو کیا جا رہا ہے پاکستان کے گورننس سسٹم کو، کیا یہ کامیاب ہو پائے گا؟ اور اگر اس کو کامیاب ہونا ہے تو پھر وہ بہت سارے سیاستدان جو جس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے آئے بغیر جس میں یہ جو ہے نیشنل فائنینس کمیشن کو ایڈریس کیا جائے اور صوبوں کو جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اس کے بغیر یہ جو گورننس ماڈل ہے یہ شاید نہ نافذ ہو پائے گا اور نہ ہی چل پائے گا۔ البتہ اب اقتدار چونکہ قومی سلامتی کے مرکز کے پاس ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو فائنل ریسیٹ کے لیے جو 28th امینڈمنٹ ہے وہ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اور ماسٹر ریسیٹ کے بعد ہی پاکستان کے اندر یہ جو ڈیلیورنس ہے، گورننس ہے، اس کی طرف ہمیں جو ملک ہے اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ گورننس کو بہتر کیے بغیر شاید اب اس نظام کا برقرار رہنا قطعی طور پر مشکل نظر آتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.